نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ والے دنیا میں لوگوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقی اللہ والا وہ نہیں ہوتا جو صرف خود اپنا تعلق اللہ سے جوڑے۔ حقیقی اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط رکھے اور دوسروں کا تعلق بھی اللہ سے جوڑے۔ صرف اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو یہ کافی نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی دل میں ہو، اللہ والوں کی محبت بھی دل میں ہو۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھی بھر دے اور جو تجھے محبوب ہے ان کی محبت بھی یہاں ڈال دے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ کی محبت روشنی ہے اور گناہ اندھیرا ہے۔ جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے۔ بھائی بڑا جو بلب ہوتا ہے یا جو بڑی ٹیوب لائٹ ہوتی ہے وہ بھی اندھیرے کو دور کرتی ہے، لیکن اگر چھوٹا سا زیرو بلب کیوں نہ ہو وہ بھی اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تھوڑی سی روشنی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت تھوڑی سی بھی دل میں آ جائے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے شعر کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ تو اللہ والے تو بہت سے گزرے ہیں۔ آج میں جن کا قصہ بیان کروں گا ان کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، جاہو جلال والے، نام کی طرح طبیعت میں بھی جلال تھا، اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر اور مرشد تھے،
اور ان دونوں کی قبریں صحیح قول کے مطابق ترکی کے شہر کونیا میں ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ ہمارا جو ترکی کا سفر تھا اس میں ہم ان دونوں حضرات کے مقبرے پر اور ان کی قبور پر زیارت کے لیے گئے، اور یہ اتنا مبارک سفر تھا کہ جس میں 80 کے قریب علماء تھے، اور پاکستان سے ترکی اتنے علماء ایک ساتھ اس سے پہلے نہیں گئے، اور اکثر علماء وہ اکابر کہ جن سے ملاقات کرنا بھی عام حالات میں مشکل ہوتا ہے، 6 دن اللہ نے ان کی صحبت نصیب کی۔ وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ قاری حنیف جالندری صاحب، مفتی محمود الحسن مسعودی جو بہت بڑے اللہ والے ہیں مظفر آباد کے، مولانا شفیق احمد خان بستوی جو دیوبند کے فاضل ہیں، مولانا شفیق الرحمن کشمیری بہت جید عالم دین اور داعی کبیر ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مفتی غلام رسول نقشبندی صاحب، اور آزاد کشمیر کے مفتی امتیاز حسین عباسی صاحب، اور مفتی سلیم اعجاز صاحب، پشاور جامعہ عثمانیہ کے مفتی ذاکر حسن صاحب، اور ختم نبوت انٹرنیشنل کے امیر مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، یعنی اس طرح کے 80 کے قریب اکابر تھے۔ تو جب ہم کونیا شہر گئے تو وہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی ہے، اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی۔ ایک قول یہ ہے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پاکستان میں ہے، لیکن جو صحیح مستند قول ہے ان دونوں کی قبر کونیا میں ہے۔ اب یہ تھے کون؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ پرانے زمانے میں خراسان افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات، اس ٹکڑے کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے رہنے والے تھے، اور علوم کا سمندر تھے۔ یہ ایک دفعہ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے اور کتابیں کھلی ہوئی ہیں، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، درس اور تدریس کا سلسلہ جاری ہے، علوم کے سمندر اور دریا بہائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ایک دیہاتی نما آدمی عام سے لباس میں ملبوس وہاں پر آئے، اور یوں حیرت سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان طالب علموں کو دیکھا، ان کتابوں کو دیکھا، اور پوچھا این چیست، یہ کیا ہے؟ اب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بلند مرتبہ عالم تھے، بہت قابل بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دیہاتی آدمی ہے، دیہاتی نما کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کو قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، لغت کا، ادب کا، معانی کا، بیان کا کیا پتہ؟ یہ علم کے اسرار اور رموز سے نابلد ہے، اس کو تو کچھ علم کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو ان کو کہا ای آ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔
تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اس کو حوض میں ڈال دیا، عبوت غرزول۔ اب اس زمانے میں کتابیں وہ سیاہی اور قلم سے، لکڑی کے قلم سے لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ کا، پریس کا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، میموری کارڈ کا، USB کا، ڈیٹا کلیکشن کا یہ دور تو تھا نہیں کہ چلو PDF سے دوسری نکال لیں گے۔ وہ کتاب ضائع ہوتی تو ضائع ہوتی۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اتنی قیمتی کتابیں تھیں، اس کے تو اور نسخے بھی نہیں ہیں، یہ اس نے حوض میں ڈال دی، کتابیں تو گیلی ہو گئی، سیاہی تو مٹ جائے گی، یہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تو بڑے دل برداشتہ ہوئے اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے، ساری محنت ہماری ضائع کر دی۔ جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو واقعی بڑے پریشان ہو گئے اور کچھ طالب علموں کو غصہ بھی آیا ہوگا، تو اتنے میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس حوض میں اترے اور ایک ایک کتاب اٹھا کر یوں جھاڑ کر سامنے رکھا جیسے وہ خشکی میں گری ہو، کوئی کتاب گیلی نہیں ہے، ٹول بالکل اونچو اخار آئے تھے دوڑ آئے تھے اس انڈلاؤ کے خدل ورد۔ اب حیران ہونے کی باری جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے این چیز دا سدی داتا چے اکڑل، پہلے تو انہوں نے پوچھا تھا این چیز، اب یہ پوچھنے لگے این چیز، کتابیں حوض میں ڈال دی گیلی نہیں ہوئی۔ اب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا این است کہ تو نمیدانی پدی خبر اتنا نہ پوئے گی۔ پھر وہ ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کو اپنا مرشد بنایا، اپنا پیر بنایا، اپنا جو ہے وہ مقتدا اور پیشوا بنایا، ان کی صحبت میں رہے، کافی عرصے تک رہے اور اللہ نے دل منور کر دیا۔ یہ جو سینہ بسینہ فیض پہنچتا ہے اللہ والوں کا تو وہ حاصل کرنے لگے، اور پھر اللہ نے ان کے علوم میں معارف کا رنگ بھر دیا، ان کے علم کو 4 چاند لگ گئے، ان کا فیض پھیلنے لگا اور خلق خدا ان کی طرف متوجہ ہونے لگی، یہ ساری دنیا کے لیے مرجع خلائق بن گئے۔ اسی لیے کہ جب انسان اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اپنے اس سفر میں ان دونوں حضرات کے قبور پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور پھر صرف حاضری نہیں ہوئی، 70-80 علماء کے ساتھ، اور پھر وہاں کے علماء نے ہمارا استقبال کیا، اور پھر وہیں اس احاطے میں بیانات ہوئے اور الحمدللہ ذکر کی مجلس ہوئی۔ مفتی محمود الحسن مسعودی دامت برکاتہم العالیہ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کے نواسے تھے، تو اتنی بڑی نسبتوں کے امین ہمارے ساتھ تھے۔ اور پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جو سب سے پہلے مدینے میں آقا کے میزبان بنے تھے، آقا اپنی اونٹنی پر سوار جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو پورا مدینہ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، یہ اشعار پڑھ کر استقبال کر رہے ہیں۔ ہر صحابی کی دلی تمنا ہے آقا میرے گھر ٹھہرے، آقا کا قیام میرے ہاں ہو۔
ہر ایک سواری کو پکڑنے کی اور اپنے گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مامورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں حکم ہوگا یہ وہاں بیٹھے گی۔ یہ سواری بیٹھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس، خوش ہوئے، آقا کا سامان اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ کہا آقا میرے گھر میں 2 منزلیں ہیں، ایک زمین کا ایک بالائی چھت ہے، آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، نیچے میرے لیے رہنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ آقا کا سامان نیچے رکھا، خود ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی اہلیہ کو لے کر اوپر چلے گئے۔ آدھی رات کو دل میں خیال آیا کہ ایکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل ونحن اعلی منہ، کہ آقا نیچے ہیں اور ہم اوپر، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ تو اگلی صبح آ کر کہا آقا آپ اوپر چلے جائے، ہم نیچے آ جاتے، ہم اوپر آپ نیچے، یہ تو بے ادبی ہے، ساری رات ہم نے نیند نہیں کی۔ آقا نے فرمایا بھائی میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہے، اسی لیے نیچے میرے لیے بھی سہولت، تمہارے لیے بھی، میں اوپر نہیں آتا۔ دوسری رات ہوئی تو اوپر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا پانی گر گیا۔ اب وہ لکڑی کی چھت تھی یا کچی مٹی کی، اب انہوں نے کہا کہ یہ پانی نیچے ٹپکے گا تو آقا کی نیند میں خلل آئے گا، تو ایک کمبل تھا میاں بیوی کے اوڑھنے کے لیے، اس سے اس پانی کو خشک کیا، کمبل گیلا ہو گیا، ساری رات ٹھنڈ کی وجہ سے نیند نہیں کر سکے۔ پھر اگلے دن آ کر کہا آقا بڑی مشکل ہو رہی ہے، پھر آقا نے ان کی بات مان لی، آقا اوپر چلے گئے۔ 7 مہینے تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا۔ یہ خوش قسمت صحابی آخری عمر میں قسطنطنیہ کے جہاد کے لیے نکلے۔ قسطنطنیہ آج جو ترکی ہے، اس کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا، پھر دوسرا نام اناطولیہ، اور اب اس کا نام ترکی ہے۔ تو جہاد کے لیے نکلے، جہاد کرتے کرتے طبیعت بگڑ گئی، بیماری شروع ہو گئی۔ آخری وصیت یہ کی کہ اس بیماری میں بھی میں جہاد کے سفر میں چلنا چاہتا ہوں، اور میرے انتقال کے بعد بھی میری میت کو تھوڑا سا جہاد میں چلایا جائے، کہ کل میں قیامت کے دن کہوں گا آقا زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی میری میت اور جسد خاکی تیرے جہاد کے راستے میں چلتا رہا۔ تو پھر وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ تو آج ان کی قبر ترکی کے شہر استنبول میں ہے، اس علاقے کو سلطان ایوب کہا جاتا ہے، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ الحمدللہ وہاں بھی زیارت کی اور وہاں بھی بیان کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے قریب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جو اس امت کے سب سے بڑے زاہد تھے، دنیا سے بے رغبت، بے تعلق۔ آخر زمانے میں انہیں مشورے سے ایک ایسے علاقے بھیج دیا گیا جہاں آبادی نہیں تھی۔ یہ ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ یہ تم کیا کما رہے ہو، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اپنے دل میں استغنا اتنا زیادہ تھا۔ ان کی قبر، ایک صحابی حضرت کعب، ان کی قبر۔ بہرحال بہت سے اللہ والوں کی صحبت اور قبروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ جو آپ ڈرامے میں دیکھتے ارطغرل غازی، تو یہ ارطغرل بہت بڑا مجاہد تھا، اور اس کی قبر سوگوت میں ہے۔
اور اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے مجاہد تھے ان سب کی قبریں وہیں، تو وہاں ان قبور پر بھی اللہ نے حاضری کا شرف بھی بخشا، علماء اور مشائخ کی معیت میں اور ان کی سرپرستی میں۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ سے جن کا تعلق بن جاتا ہے، زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی ان کا فیض یوں پھیلتا ہے کہ ان کا نام سن کر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا واقعہ سن کر کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی قبروں پر جا کر تھوڑا سا مراقبہ کرنے سے بھی انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو ان جیسے بن جاؤ گے۔ اسی سفر میں ایک بہت بڑا مدرسہ جہاں ہمیں دعوت دی گئی، اور وہ مدرسہ پاکستان کے درس نظامی کے نہج پر ہے، اور وفاق المدارس العربیہ سے اس کا الحاق ہو چکا ہے، اور وہاں 10 چائنا کے طالب علموں سے الحمدللہ قرآن کا امتحان بھی اکابر نے لیا۔ تو اس طرح کا علمی، روحانی، نورانی، مطالعاتی اور تاریخی سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایسی مبارک گھڑیاں اور مبارک محفلیں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔